بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد الرسول اللہ۔ پہلی بنیاد اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عبدیت کی گواہی دینا، اسے ایمان کہتے۔ اسلام کی 5 بنیادوں میں پہلی چیز ایمان ہے۔ جس شخص کے پاس ایمان ہے وہ مومن ہے، اس پر اللہ اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل ضروری ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ہم سن چکے کہ ایمان ماننے کا نام ہے۔ ایمان ماننے کا نام ہے کہ اللہ رب العالمین کو یکا و تنہا ماننا، وحدہ لا شریک لہ ماننا، اس کی ربوبیت کو ماننا، اس کی الوہیت کو ماننا، اس کی ذات و صفات پر ایمان رکھنا، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت ہے، رسالت ہے، اور ان کی عبدیت کو ماننا، یہ ہے ایمان۔ اور ایمان صرف ماننے کا نام ہے۔ ہم نے اللہ کو یکا و تنہا مانا، اس کی ذات و صفات پر ہم نے ایمان و یقین رکھا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو رسالت اور عبدیت کے مقام پر ہم نے ہونا مانا، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانا، فرشتوں کے وجود کو مانا، آخرت کے دن کو ہم نے مانا، اچھی بری تقدیر کو مانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانا، جنت اور جہنم کے وجود کو مانا، یہ ہے ایمان۔ اس میں کرنے والا کوئی کام نہیں۔ جب کوئی شخص ان چیزوں کو مان لیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اطاعت و فرما برداری کا مطالبہ ہوتا ہے۔ جن احکامات کا حکم دیا گیا نماز پڑھو تو نماز پڑھنا ہے، اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے تو زکوٰۃ دینا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو روزے رکھنا ہے، اور حج کے ایام آئیں اور ہمارے پاس استطاعت ہو تو حج فرض ہے، ہمیں حج کرنا ہے۔ حج کرنے میں بلا وجہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ آج 17 اپریل ہے، کل 18 ہے، حجاج کرام کل سے روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کل روانگی کا پہلا دن ہے۔ جن لوگوں کا کل فلائٹ ہے وہ آج اپنے مقام سے، اپنے مکان سے روانہ ہو جائیں گے۔ حج کے دن آ گئے۔ ایام حج شوال کا پورا مہینہ، ذی قعدہ کا پورا مہینہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یعنی یہ 2 مہینہ 10 دن اشہر حج کہلاتے۔ اگر کسی شخص کے پاس
اس 2 مہینہ 10 دن میں اللہ نے استطاعت دے دی کہ وہ حج کے پورے خرچ کو اٹھا سکتا ہے، اس کی ضروریات سے زائد اس کے پاس اتنا انتظام ہے پیسوں کا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ضروریات کا انتظام کر سکتا ہے، اور حج پر جا کر کے وہاں حج کر کے واپس آ سکتا ہے، اتنے پیسوں کا اس کے پاس انتظام ہے، تو یہ مستطیع ہے، اللہ نے اس کو استطاعت دے دی ہے، اب اس کو حج جتنی جلدی ممکن ہو کر لینا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المال غادن وراحن، مال آنے جانے والا ہے، یہ مال کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا، مال آنے جانے والا ہے، آج آپ کے پاس ہے، کل یہی پیسہ کسی اور کے پاس ہوگا، اس کے پاس بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کے پاس سے بھی یہ پیسہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا، تو مال آنے جانے والا ہے، آج آپ کے پاس ہے تو حج کے لیے آپ اس کو استعمال کر لو، اور آپ نے بلا وجہ حج کو مؤخر کیا، کل پتہ نہیں یہ پیسہ آپ کے پاس رہے یا نہ رہے، اور جب حج فرض ہو گیا ہے اور آپ نے حج نہیں کیا، خدا نخواستہ عمر نے وفا نہیں کی، اگلا حج کا وقت آئے اس سے پہلے اگر آخرت کا سفر آپ نے شروع کر دیا، چلے گئے، تو ظاہر بات ہے یہ فرض آپ سے چھوٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے تو پھر اس کا جی چاہے تو یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ اتنی سخت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس لیے اسلام کی 5 بنیادوں میں پہلا ایمان، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، 5واں حج ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، روزہ ہر سال رمضان المبارک کے مہینے کا فرض ہے، زکوٰۃ ہر سال فرض ہوتی ہے، حساب کر کے جتنا اپنے پاس مال ہے وہ 2 طرح کا ہے، ایک وہ ہے جس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور ایک مال وہ ہے جس پر زکوٰۃ ہے۔ رہتے گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، استعمال کے سامان پر، سواری پر زکوٰۃ نہیں ہے، کھیتی کی زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے، دکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، کارخانے سائزنگ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو سونا ہے، چاندی ہے، رولنگ میں جو پیسہ ہے، جو سامان تجارت ہے، جو ہمارے پاس اپنی ضرورت سے زائد مال ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، اور وہ بھی پورے سال میں 1 مرتبہ، اور اس کی مقدار مقرر ہے کہ پورے سال میں جتنا پیسہ آپ کے پاس آیا، خرچ ہو گیا، خرچ ہونے کے بعد سال پورا ہونے پر آپ کے پاس جو بچا ہے، استعمال کے بعد جو بچا ہے، اس میں 2.5% آپ کو دینا ہے، یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ، 1000 روپیے پر 25 روپیہ، 1 لاکھ روپیے پر 2500 روپیہ، 2.5% زکوٰۃ۔ جب پہلی مرتبہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو آدمی کو لگتا ہے کہ بہت کم فرض ہے، یعنی صرف 2.5% دینا ہے۔ آدمی کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹا مطالبہ ہے، اور زکوٰۃ کے نام پر جو رقم، جو فیصد مقرر کیا گیا ہے وہ بہت کم ہے، ایسا سمجھتا ہے۔ لیکن جب دوسرا تیسرا سال آگے بڑھتا ہے تو یہی 2.5% اس کو بھاری پڑنے لگتا ہے۔ یہی 2.5%
بھاری پڑنے لگتا ہے، اور پھر وہ زکوٰۃ بچانے کے چکر میں رہتا ہے کہ زکوٰۃ کیسے بچ جائے۔ لیکن حج ایسا ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد ایک حج فرمایا۔ سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا تھا اور آپ نے اس کا اعلان فرمایا تھا، تو صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد نے بھی تیاری کر لی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا سفر کیا تھا۔ روئے زمین پر اس سے زیادہ شاندار حج، اس سے بہتر حج نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حج میں تھے، یعنی آپ نے خود حج کیا تھا، اور آپ کے ساتھ 1,24,000 صحابہ کرام نے حج کیا تھا۔ 1,24,000 صحابہ کرام نے حج کیا تھا۔ اتنا بڑا مجمع صالحین کا، اللہ کے مقبول بندوں کا، جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ایسا حج نہ اس حج سے پہلے ہوا نہ اس حج کے بعد قیامت تک ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ جو 1,24,000 صحابہ کرام نے حج کیا تھا، ان میں سے ایک ایک ایسا تھا کہ پوری دنیا کے انسان اپنے تمام اعمال کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس ایک صحابی کی برابری نہیں کر سکتے۔ ایسے پاکیزہ نفوس اور اللہ کے نزدیک اتنے مقبول لوگوں کا اتنا بڑا مجمع اس سے پہلے بھی جمع نہیں ہوا اس سرزمین پر، اور اس کے بعد بھی قیامت تک جمع نہیں ہو سکے گا۔ حج کا عمل ایسا عمل ہے کہ اگر کسی شخص نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور حج میں کسی قسم کی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا، حج میں کسی طرح کی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، حج میں کسی سے جھگڑا نہیں کیا، تو یہ حج اس کی مغفرت کا سبب ہے۔ یہ حج حج مقبول ہے، حج مبرور ہے، اور ایسا حج کرنے والا مغفرت کا پروانہ لے کر کے واپس آتا ہے۔ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر واپس آتا ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ، کوئی نافرمانی، کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ حج کی وجہ سے بندہ اس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا۔ پہلا حج آدمی جو کرتا ہے وہ فرض کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے مالی اعتبار سے نوازا ہے وہ 5 سال میں ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور جائے، پھر وہ چاہے حج کے ارادے سے جائے یا عمرے کے ارادے سے جائے، لیکن 5 سال میں پھر اسے جانا چاہیے۔ پہلی مرتبہ جانا تو فرض کی ادائیگی ہے، دوسری مرتبہ اور اس کے بعد جانا یہ تعلق اور محبت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بڑی عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے، یہ حج سے پہلے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور ہر ایک کا دل اللہ کے گھر کی طرف جھکتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، ہر ایک کے دل میں جانے کی تڑپ اور تمنا ہوتی ہے، اور جو لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور رہتے ہیں تو حج سے پہلے دل لگتا ہے، اور جب حج کر لیتے ہیں
تو پھر اللہ کا یہ گھر لوگوں کو رخصت کرتا ہے، اللہ کا یہ گھر لوگوں کو رخصت کرتا ہے، اور پھر لوگوں کی توجہ اپنے گھر بار کی طرف، بچوں کی طرف، کاروبار کی طرف ہو جاتی ہے، اور پھر آدمی چاہتا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو واپس ہو جائے۔ تو اللہ کا یہ گھر حج سے پہلے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور حج ہو جانے کے بعد لوگوں کو روانہ کرتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو مکہ مکرمہ دنیا کا سب سے بڑا شہر ہوتا، کہ جو جاتا رک جاتا۔ آج جن کی حکومت ہے انہوں نے قانون بنا دیا کہ آپ رک نہیں سکتے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ آج سے 50 سال پہلے جو لوگ جاتے تھے تو وہاں کی گورنمنٹ ان کو بولتی تھی کہ رک جاؤ۔ حرم کے چاروں طرف حکومتی کارندے نیشنلٹی کا پیپر لے کر کے گھومتے رہتے تھے کہ یہاں کی نیشنلٹی لینے کا ہے کیا، یہاں رہنا ہے کیا۔ جو لوگ رہ گئے وہ رہ گئے۔ اگر اللہ کا یہ گھر لوگوں کو روانہ نہیں کرتا تو مکہ مکرمہ دنیا کا سب سے بڑا شہر ہوتا۔ یہ خدائی نظام ہے۔ تو حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور یہی ایک حج اگر آدمی اہتمام سے کر لے، نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے پیش نظر، بغیر کسی نافرمانی کے، بغیر کسی بے حیائی کا ارتکاب کیے ہوئے، بغیر کسی جھگڑے کے حج کر لیا، یہ حج اس کی مغفرت کا سبب ہوگا۔ حجاج کرام جا رہے ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں، اور یہ جانا کوئی ان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ اللہ نے بلایا ہے تو جا رہے ہیں۔ اس لیے جو جا رہے ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ سعادت عطا کی، یہ موقع عطا کیا کہ وہ اللہ کے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جس گھر کو دیکھنے کے لیے زندگی بھر تڑپتے رہے، امیدیں قائم کی، اور حج کے لیے جتن کیے، اللہ سے دعائیں کی، پیسہ جمع کیا، کوشش کرتے رہے۔ اب وہ دن آ گیا کہ ان کا بلانا آیا ہے، جائیں گے، اللہ کا گھر دیکھیں گے، اور اللہ انہیں نوازے گا اس طرح کہ ایک نیکی وہاں کی دوسری جگہوں کی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ 1,00,000 نماز آدمی کتنے دنوں میں پڑھے گا؟ تھوڑا حساب کرنا آپ۔ ایک دن کی 5 نمازیں، 10 دن کی 50 نمازیں، مہینے بھر کی 150 نمازیں، اور سال بھر کی 18,000 نمازیں۔ 1,00,000 نمازوں کے لیے کتنے دن لگیں گے؟ لیکن جو لوگ جا رہے ہیں وہ وہاں جا کر کے ایک فرض نماز پڑھیں گے، وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوگی۔ اور جماعت سے اگر پڑھیں گے تو جماعت کا ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک فرض نماز اکیلے پڑھے 1,00,000 نماز، وہی جماعت سے پڑھے 27,00,000 نمازوں کے برابر۔ اور پھر مجمع جتنا زیادہ ہو ثواب اتنا زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو آدمی حساب نہیں کر سکتا۔ اگر یہ آدمی کو احساس ہو جائے کہ مجھے اللہ نے کتنا نوازا ہے، حج کے لیے بلا لیا، آج میں حرم مبارک میں ہوں، حرم شریف میں ہوں، اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی، اور حرم کی نمازیں اللہ نے امام حرم کے پیچھے بیت اللہ کے سامنے پڑھنے کی سعادت عطا کی۔
ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں مطاف میں یا حرم میں نماز پڑھتا ہوں تو حکم یہ ہے کہ نیچے سجدے کی جگہ دیکھنا چاہیے، لیکن میرا دل ہوتا ہے کہ میں کعبے کو دیکھتا رہوں، تو دیکھ سکتا ہوں کیا؟ میں نے کہا دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اللہ کے گھر کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور نماز میں آپ اگر اللہ کا گھر دیکھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آسمان دیکھنا منع ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور سر اٹھا کر کے آسمان دیکھے، منع ہے، لیکن اللہ کا گھر آپ دیکھ سکتے۔ آدمی کی اپنی اپنی چاہت ہوتی، اس لیے جو لوگ جا رہے ہیں وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ان کو نوازا ہے اور نیکیوں کو کمانے کا ایسا شاندار موقع دیا ہے کہ آدمی وہاں رہ کر کے کتنی نیکیاں کمانا چاہے کما سکتا ہے۔ میں نے تو نماز کی ایک مثال دی، ورنہ طواف کا عمل ایسا ہے کہ یہ وہیں پر ہوتا ہے، یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکے گا، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں بھی طواف نہیں ہے۔ یہ عمل صرف مکہ مکرمہ میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ اللہ پاک کی طرف سے اس کے گھر پر 120 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں، اور 60 رحمتیں اللہ تعالیٰ طواف کرنے والوں کو دیتا ہے۔ 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں دوسری عبادت کرنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں ان کے لیے جو صرف اللہ کے گھر کو عقیدت اور احترام سے دیکھتے رہے۔ صرف دیکھنے پر بھی 20 رحمتیں اللہ پاک دیتے۔ تو حجاج کرام کل سے جائیں گے اور انشاءاللہ حج کریں گے، حج کے بعد واپسی ہوگی، اور یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد، اور اللہ اس کے رسول کی منشا یہ ہے کہ اللہ کے گھر پر ہر سال اللہ کے ایسے نیک بندے پہنچے جو حج کے ارادے سے آئے، اور اللہ کا گھر اور اللہ کے محبوب کا در آباد رہے۔ اللہ کی یہ منشا ہے، ہر سال حج کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ الحمدللہ اب تو ایسا انتظام ہے، سہولت ہے کہ لوگ عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں، سال بھر لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے سفر کو آسان کر دے، جو لوگ رہ گئے ان کے لیے اللہ جانا آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ جانے والوں کو حج مقبول اور حج مبرور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔